السلام علیکم۔ پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو انتہائی دل خراش واقعے کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری اور معروف قانون دان لطیف سرا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے والے کون ہیں اور قتل کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنی زندگی میں ہی بہت سارے حقائق بتا چکے تھے۔ اس کیس سے جڑی کیا کہانی ہے، قتل کی واردات کیوں ہوتی ہے، وہ کون سا ایسا مقدمہ تھا جس کے وہ مدعی تھے اور اس کیس کی پیروی کر رہے تھے، اور انہیں بہت سارے تھریٹس بھی تھے، بہت ساری سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی موصول ہوتی تھی۔ پولیس نے انہیں کیوں سیکیورٹی فراہم نہ کی، کیوں انہیں تنہا اس علاقے میں جانے دیا، یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لطیف سرا کو قتل کرنے والے کون تھے اور لطیف سرا کو قتل کیوں کیا گیا۔ یہ کسی اور کی زبانی نہیں، لطیف سرا نے پروگرام جرم انجام میں اپنے ساتھ بیتنے والے معاملات کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی تھی۔ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور تمام ان اداروں پر سوالیہ نشان کھڑے کیے جو ان کو انصاف فراہم نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تفصیلی پہلا ان کا اور آخری انٹرویو تھا جس میں انہوں نے تمام حقائق سے پردہ اٹھایا تھا۔ یہاں پر تو ہر صوبے میں پھر ایک مافیا ہے، پھر ہر ضلع میں ایک مافیا ہے، پھر ہر ادارے میں ایک مافیا ہے، پھر ہر پولیس اسٹیشن میں ایک مافیا ہے، پھر ایک برادری میں ایک مافیا ہے، اور پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ ان مافیاز کے چنگل میں پھنس گیا اور ایسی دلدل ہے جس سے نکلا نہیں جا رہا۔ میرے ساتھ سب کچھ ہوا، بالکل اسی انداز سے ہوا۔ ہائی آفیشر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا انصاف ہوگا۔ انصاف یہ ہوتا تھا کہ وہی ملزمان مجھے جو ہے وہ کیپچر کر لیتے۔ آپ ہمیں عدالتوں سے انصاف دلائیں، قانون ان کا محافظ بنے، تو آپ کے یہ آنسو کیا بتاتے ہیں؟ باتیں تو میں کر رہا تھا، باتیں میری اپنی تھی، میرے گھر کی تھی۔ سوری، میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، بالکل اسی انداز سے ہوا۔ ہائی آفیشر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا انصاف ہوگا۔ انصاف یہ ہوتا تھا کہ وہی ملزمان مجھے جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ جب اس کا رونا رویا جاتا ہے تو پھر اگلی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو جینون بات ہے، ملمہ کاری نہیں کر سکتے، ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ ہوا یہ ہے، پاکستان ان افیسران کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سچ یہ ہے، پتھر کے دل رکھ کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہتا ہوں، میرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ جن لوگوں نے شہید کیا ہے برملہ منشیات بیچتے ہیں، آج بھی بیچتے ہیں، کل بھی بیچتے تھے۔ نہ میں پیسوں میں ان کا تقابل کر سکتا ہوں ان کے ساتھ۔ ہر ملزم کے خلاف جو ہے وہ منشیات، قبضہ گروپ اور پتہ خوری کی مقدمات درج ہیں۔ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ میں کتابیں اٹھا کر لے جاؤں، یا میں بھی ایک ڈبل کیبن ڈالا لے لوں اور اس میں 4 گن مین بٹھا لوں گا اور میں بھی قبضے کرنے شروع کر دوں اور منشیات بیچوں؟ نہ میں پیسوں میں ان کو میٹ کر سکتا ہوں، نہ ان کے تعلقات جو سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے وابستہ ہو گئے، نہ میں ان کو میٹ کر سکتا ہوں۔
اور نہ بدماشی میں ان کے ساتھ میں آگے بڑھ سکتا ہوں. بے بسی ہے. یہ بے بسی جو ہے وہ شکر ہے کوئی اللہ نے سسٹم بتا دیا, آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اور اکثر اکیلے میں نکلتی ہے. کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو اس کا انصاف آپ کو نہیں مل سکا؟ میرے گاؤں میں برملا منشیات بکتی ہے. میرے گاؤں میں برملا قبضہ گروپ کام کرتے ہیں. میرے گاؤں میں برملا پتہ خوری ہوتی ہے. میرے گاؤں میں برملا پنجاب کے بڑے جوا خانوں میں سے جوا خانے چل رہے ہیں. میرے گاؤں میں جو بالکل لاہور کے ادوار میں واقع ہے, کون سا گاؤں؟ یہ ضلع شیخ پورہ ہے, تحصیل مرید کے ہے. گاؤں کا نام ہے دنگل سادہ, اور وہاں پر جماعت الدعوہ کا بہت بڑا مرکز بھی ہے. میرے بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے گاؤں میں منشیات نہیں بھی کرنے دینے. اس کا پاگل پن تھا. اور 2021 میں ایک منشیات فروش جو ٹیم تھی اس کے گھر پہ ریڈ ہوا. کوئی 3-4 کلو منشیات جو ہے اس کے گھر سے برآمد ہوئی. پھر دوسری ٹیم جو تھی اس کے گھر سے 3-4 کلو جو منشیات برآمد ہوئی. اب دونوں منشیات فروش جو ہیں وہ تیسرے منشیات فروش کے پاس جاتے ہیں جو ایک ڈی ایس پی کا بھانجا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے 2 اڈے بھی بند ہو گئے اور منشیات کا دھندا بھی سٹاپ ہو گیا, اب تیری باری ہے. انہوں نے کہا یہ ریڈ کون کرواتا ہے؟ کہا یہ سوائے حنیف سراخ ہے جس کا بھائی سپریم کورٹ کا وکیل ہے, اور کون ہمارے سامنے بات کر سکتا ہے. انہوں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جس کی ہماری سول لیٹیگیشن تھی 2015 سے لے کر. اس کی آڑ میں آ کر میرے بھائی سے 1 کروڑ روپیہ یا 2.5 ایکڑ زمین بطور بتا مانگی. یہ کہانی تھی جو آپ نے چھیڑ دی, وہ کہانی میری ہی تھی. میں اپنے انداز میں بول رہا تھا, آپ کسی اور کو سمجھ رہے تھے. اور اس کی درخواست جو ہے وہ تھانہ صدر مریدکے میں 20/12/2021 کو گئی. اس کا ای ٹیگ نمبر میرے پاس آج بھی ہے. میرے بھائی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی درخواست بھی میرے پاس محفوظ. اس پہ ابھی کارروائی نہیں ہوئی. ملزمان کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے خلاف کسی نے درخواست دے دی ہے, وہ جو بتا مانگ رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ ایک تو بتے سے انکار کیا, اس کی اتنی جرت, اور پھر تھانے درخواست دی. ان لوگوں نے 23 اور 24 دسمبر 2021 کی درمیانی رات کو ہماری زمینوں پر اور میرے بھائی پر اٹیک کر دیا. ہماری فصلوں کو اجاڑ دیا, ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا. 25 دسمبر 2021 کو مقدمہ نمبر 1196/2021 بجرم 440 506B 148 149 379 PPC تھانہ صدر مریدکے میں درج ہوا. اب ہم پہ کیا مٹوٹ پڑی. انہوں نے کہا اتنی جرت ہو کہ کوئی شخص یہ کرے کہ سب سے پہلے بتا مانگیں تو وہ نہ دے, ہمارے منشیات کے اڈے بند کروا دے, اور پھر اس کے بعد ہم زمینوں کو اجاڑیں تو ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو جائے. اس طرح سے ان کی بدماشی جو تھی ان کو جاتی ہوئی نظر آئی. وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے. جو ملزمان ہیں میں ان کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کے پاس 20 30 وہ ہتھیار موجود ہیں جو شاید اس پولیس کے پاس بھی موجود نہ ہو. میں اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتا, میں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جا سکتا. میرے گاؤں کے زمینیں برباد ہو گئی, میرے ڈیرے برباد ہو گئے, میرا ڈیری فارم سے لوگ جانور تک اٹھا کے لے گئے. آئے تو ہم ایک ایسے کیس کے لیے تھے جس میں ایک ہم
اس شہر کے بلکہ پاکستان کے بہت بڑے ماہر قانون اور لوگوں کو انصاف دلانے والے بڑے اور تگڑے وکیل کے پاس تھے، لیکن یہاں جب بات ہوئی تو اچانک سے کہانی کچھ اس طرح سے کھلی کہ وکلا جو ہیں وہ بھی پولیس گردی کا شکار ہیں، ان کو بھی پولیس سے انصاف نہیں ملتا، اور اگر وکلا کو پولیس سے انصاف نہیں ملتا تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی سے بھی انصاف پھر نہیں لے سکتے۔ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ لوگوں کو انصاف دلوانے والا ایڈوکیٹ لطیف سرا کس طرح سے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا ہے، اور ان کو انصاف نہ مل سکا، بھائی کے قتل کے لیے وہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے لیکن انہیں انصاف نہ ملا۔ برملا انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ دشمن جو ہے ان پر کئی مرتبہ حملہ بھی کر چکے ہیں اور ان کو تھریٹس بھی ہیں، لیکن کسی بھی ادارے نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، اور بالآخر ان دشمنوں نے جنہوں نے پہلے لطیف سرا کے بھائی کو قتل کیا پھر لطیف سرا کو بھی قتل کر دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ لطیف سرا صاحب کی بیوہ ہیں۔ دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن اس خاندان کے ساتھ کیا ہوا، خود بھی وہ ایڈوکیٹ ہیں، آگے چل کے ہم ان بار کے عہدیداروں سے اور حکومتی وکلا سے آپ کی بات بھی کروائیں گے، ان کا کیا کہنا ہے یہ بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لطیف سرا صاحب کی بیوہ سے کہ آخر وہ کس طرح سے دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ باجی بہت افسوسناک واقعہ، بڑا دکھ ہوا، اور ہمارے اسی پروگرام میں لطیف سرا صاحب زاروں قطار رو کر دہائیاں دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب بھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں بہت عرصہ پہلے، کم از کم 8 ماہ پہلے یہ پروگرام ہم نے اس وقت ریکارڈ کیا تھا جو ہم نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دوبارہ چلایا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی بھائی یہ دیکھ لیں پھر یہ اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے جو ہے وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک قانون دان جو لوگوں کو انصاف دلاتا تھا، وہ 3 سال سے 3.5 سال سے وہ بندہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ میڈیا پہ وہ ہر طرح سے ہر کسی کے پاس جا رہا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے۔ تو آج جو ہے وہ اس لاقانونیت کی بھینٹ وہ بندہ چڑھ گیا، تو پھر آگے آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ اسٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ معاملہ تھا کیا، ہوا کیا تھا؟ بھائی کو قتل کیا اور جس کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی درینہ خاندانی دشمنی نہیں تھی، تو وجہ کیا تھی کہ لوگوں کو انصاف دلانے والے، لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دلوانے والے جو جرم کرتا تھا اور معصوم لوگوں کی مدد کرنے والے، ان کی مدد کیوں نہ ہو سکی؟ کیا تھا معاملہ؟ بس یہ 2022 میں جو تھا ان کے بڑے بھائی کا مرڈر ہوا۔ یہ منشیات فروش یہ گروہ ہے، وہاں پہ ننگل سادہ گاؤں جو ہے وہ شیخو پورہ مرید کے میں ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ وہاں پہ آپ تھانہ جا کے مرید کے تھانہ جو ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں ان کے خلاف کتنی FIRs ہیں، کتنی ان کے خلاف درخواستیں ہیں وہاں پہ۔ آپ پھر روزوالا کچہری میں دیکھ لیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے وہ سر عام جو ہے وہ منشیات بیچتے ہیں اور وہ قبضہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور وہ اس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ نہ ہم پکڑے جاتے ہیں، بندہ بھی مار دیتے ہیں، ہم اندھا دھند جو ہے وہ اور یہ چیزیں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کا غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کون ہے جو ہمیں پوچھے۔ اسی چیز میں جو ہے وہ میرے جیٹ کا مرڈر ہوا، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مدعی تھے اور ان کو کیس سے روکا جا رہا تھا کہ آپ پیروی نہ کریں کیس کی۔ جی آپ پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ 3 سال سے جو ہے وہ یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ نہیں کہ خالی تھریٹس تھے، ان پہ اٹیمپٹس بھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ وہ بار بار جب بھی اٹیمپٹ ہوتی تھی وہ بار بار جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، اور وہ جو حکومت سے یا قانون سے وہ سب سے درخواست کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ یہ جو آج حالات ہوئے ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، وہ یہ بہت پہلے 3 سال پہلے وہ بتانا شروع ہو گئے تھے کہ آگے یہ کچھ جو ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو
جب یہ پیروی کر رہے تھے تو کوئی حملہ بھی ہوا اس سے پہلے؟ کوئی مقدمات بھی درج ہوئے؟ پولیس مدد کرتی رہی؟ جی تین حملے ان پہ ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے ادھر گھر پہ بھی حملہ ہوا ہے. گھر پہ بھی ہوا؟ جی گھر پہ بھی حملہ ہوا ہے. ایف آئی آر ہوئی؟ جی ایف آئی آر مطلب درخواستیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ابھی جو رمضان میں بھی ان پہ جو ہے وہ لاسٹ والا جو تھا وہ رمضان میں ان پہ ہوا ہے. وہ افطاری وہاں پہ کروا رہے تھے, بھائی کی برسی تھی اور تب اس وقت بھی وہاں پہ ہوا ہے. وہ درخواستیں دی ہوئی ہیں, اس کے لیے وہ پیٹ رہے تھے, لیکن ایف آئی آر لانچ نہیں ہو سکی. اچھا, ایف آئی آر پولیس نے درج کی. کیا پولیس نے درج کی. ملزمان بہت بااثر ہیں؟ جی ملزمان جو ہیں وہ اس طرح کے بااثر ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ اسی علاقے کا کوئی مین بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب حملہ ہوا تو اس میں کیا ہوا تھا؟ جب بھائی کی برسی تھی اور افطاری کے موقع پر آپ نے بتایا ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی یا کس طرح سے حملہ ہوا؟ اس وقت یہ اس طرح سے بچ گئے کیونکہ للکارے تو پہلے سے مارے جا رہے تھے نا کہ لطیف سرا اج نہیں بچدا, لطیف سرا اج نہیں بچدا. یہ کوئی ڈکی چھپی بھی باتیں نہیں تھیں, یہ ہر کسی کی زبان پہ تھا کہ انہوں نے اس کو مار دینا ہے. فلاں بندہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے مارنا ہے, فلاں بندہ وہاں کے. وہ روز رات کو تیاری کر کے سوتے تھے کہ صبح لطیف سرا نہیں بچتا. تو وہ تو چیزیں پہلے سے تھیں, ڈن تھیں. تو یہ ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ پولیس سیکیورٹی تھی تو یہ جو تھے وہ بچ گئے تھے. ادروائز اس وقت بھی اسلحے کی 3 گاڑیوں سمیت جو تھے وہ بندے جو تھے وہ نکلے ہیں سارا کچھ. لیکن جب انہوں نے پولیس دیکھی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ ہو گئے ہیں کہ اب اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ لطیف سرا صاحب جب یہ افسوسناک واقعے میں قتل کر دیے جاتے ہیں اور کس مقصد کے لیے وہ شیخو پورہ گئے, ان کو بلوایا گیا تھا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کہ مقامی پولیس جو شیخو پورہ کی ہے ان کو احکامات تھے کہ جب بھی یہ شیخو پورہ میں آئے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. جی بالکل, ان کو آرڈرز تھے کہ سرا صاحب جب بھی مریدکے کی حدود میں آئیں گے تو ان کو سیکیورٹی دی جائے گی. لیکن چاند رات کو یہ ہوا کہ 2 بجے تک جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. 2 بجے تک یہاں پہ گھر میں یہی معاملات چلتے رہے. میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا سیکیورٹی نہیں ہوتی تو اب نہ جائیں. لیکن پھر یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ کچھ آرڈرز آئے تو پھر انہوں نے تھانے والوں نے اوکے کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ سیکیورٹی دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ فرائیڈے کو جب یہ گئے, یہ ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ان کو. ٹھیک ہے. وہاں پہ, اور وہاں پہ یہ اس وقت سیکیورٹی مانگی جب یہاں سے وہ گئے تو ظاہر ہے پہلے اطلاع کرتے ہوں گے. جی ڈیفینیٹلی. تو نہیں ملی تھی اس دن سیکیورٹی؟ جی نہیں, اس دن نہیں ملی تھی. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بات کی کہ ان کو اس طرح سے بھائی کے قتل کا انصاف نہیں مل سکا تھا, اور اب آپ کچھ مطالبات آپ کے ہوں حکومت سے, پولیس حکام سے, اور خاص کر جو آپ کی وکلا برادری ہے ان کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی بالکل, میں یہ چیز کہوں گی کہ ایک بندہ جو بار کا عہدیدار بھی رہا ہے, جو اس بار میں موجود رہا ہے, جس کا اوڑھنا بچھونا یہ بار تھی, تو آج اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا, آپ لوگوں کے سامنے چیختا چلاتا تھا, ان کے ساتھ اگر ان کو آپ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. کیا ہم یہ کیس چھوڑ دیں؟ کیا ہم یہ ملک چھوڑ دیں؟ آج تک جو ہے وہ اتنے سینئر وکیل کا اپنا پرسنل کیس تھا اور وہ ٹرائل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جو ہے شعیب انور قریشی صاحب کی عدالت میں تھا, اور وہ ٹرائل ہی مکمل نہیں ہو سکا. جج صاحب کو پتہ تھا اس چیز کا. وہ سرا صاحب چیخ کے جج صاحب کے سامنے کہتے تھے کہ جج صاحب آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں جو آپ یہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں کر رہے. یہ دیکھیں کہ جوڈیشری کہاں پہ ہے, پولیس جو ہے وہ دیکھے کہ کہاں پہ ہے, اور حکومت کا جو ہے اس کے بارے میں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں نا کہ میں ان کو کیا عزت افزائی کروں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم اس اسٹیٹ میں بیٹھ کے ہم بے یار و مددگار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہمیں کرسچنس کے جو ہے وہ ملکوں میں جانا پڑتا ہے کہ ہم وہاں پہ محفوظ ہیں. ہم کرسچنس میں محفوظ ہیں, ہم ہندوؤں میں محفوظ ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں, وہ ہمارے والی وارث نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جب ان کو یہ خطرہ لاحق تھا 3 سالوں کے دوران, پتہ چلا کہ تھریڈز ہیں, گھر پہ بھی حملہ ہوا, یہ لاہور میں حملہ جو رہائش کا ہے وہاں پہ بھی حملہ ہوا, تو آپ لوگوں کو بیرون ملک شفٹ کر دیا, خود بھی شفٹ ہونا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. وہ کبھی ہمیں اسلام آباد پھینکتے تھے, کبھی ہمیں سوات پھینکتے تھے, کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ جس قسم کے ظالم اور یہ جاہل لوگ ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور یہ میرے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ہم تو اپنے گھر میں بہت کم رہتے تھے. میرے بچوں کی تب سے تعلیم چھوٹ گئی پاکستان میں, میرے بچے اپنے اداروں میں نہیں جا سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, ان کو گھر پہ ٹیوٹرز, ان کو آن لائن
پھر یہ ہوا کہ ہمارا پلان تھا، ہم چاروں کا یہ تھا، ہم 3 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم نکل جائیں، ٹرائل کمپلیٹ ہو ہم نکل جائیں. ہم نے گنیں تو نہیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے یا ہم نے 2-4 بندے مار کے نکلنا ہے. ہم صرف یہ ٹرائل کو دیکھ رہے تھے. پھر یہ ہے کہ پھر ویڈیو لنک پہ جو تھا وہ عدالت میں درخواست دی ہوئی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لے لیے جائیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تاکہ پھر میں اپنے بچوں کو لے کے سیف سائٹ پہ کہیں بیٹھ جاؤں. لیکن پھر وہ چیز بھی نہ ہوئی، وہ اپروو نہ ہوئی. پھر ہمیں انہوں نے نکال دیا کہ چلے میرے بیوی بچے تو محفوظ ہو جائیں، میرے ساتھ واللہ عالم. ہفتے بعد آتا ہوں میں، 15 دن بعد آتا ہوں میں، 10 دن بعد آتا ہوں. پھر وہ نہیں آئے. پھر اس کے رمضان میں بھی ان لوگوں نے پھر ان پہ اٹیک کیا. تو پھر ایک بیوی جو ہے وہ پھر کیسے ہی برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ دشمنوں میں بیٹھا اور وہ پھر اپنے بچے لے کے کیا سکون کی نیند سو سکتی ہے کسی اور ملک میں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو واپس آنا پڑا. جی پھر اسی لیے ہم واپس آئے تھے کہ بچے ایموشنلی بلیک میل کریں گے، میں ان پہ دباؤ ڈالوں گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. اور اب وہ ریڈی تھے. وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتے تھے، وہ بیٹی ایک دن باپ کے سامنے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ وہ اتنے اٹیچ تھے، میری بیٹی کو صبر نہیں آ رہا، اس کی آہیں، میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کی آہیں لگیں گی. وہ کل باپ کی قبر پہ گئی ہے اور وہ وہاں چیخ چیخ کے روئی ہے. اس کو باپ کی قبر کی مٹی کھلائی گئی ہے، ہمسائے ان کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ. کیا وہ آہیں نہیں لگیں گی ان کو؟ تو اب یہ تھا کہ وہ مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹے. کچھ دن پہلے بیٹی کو پیار کیا، ساتھ لٹایا اور اسے کہتے ہیں کہ اب دعا کرو کہ آپ کے تایا ابو کا جو ہے وہ کیس ختم ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ اکٹھے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کچھ ابھی بھی کچھ تھریٹس ہیں اور پولیس نے اب کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ اس وقت مقدمے کی مدعیاں ہیں، آپ کیسے فیس کر پائیں گی؟ کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ دیکھیں کہ پولیس ابھی تک تو مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں مطلب مجھے لگے کہ نہیں جی پہلے ایک جو نقصان ہے اس کو لوگ نقصان فیل کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو چلو یہ ہو شرم آئے کہ اب ان کے بیوی بچے جو ہے ان کو سیکیور کر لیا جائے. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. اگر وہی کچھ رہنا ہے تو یا تو پھر میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ میرا اور میری اولاد کا بھی انجام یہی ہونا ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ میں پھر سب کچھ چھاڑ دوں. ٹھیک ہے. چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں جی، اور مریم نواز صاحبہ سے ادھر کچھ دیکھ کے کہنا چاہتی ہیں، کوئی ان کے لیے میسیج ہے آپ کے پاس؟ جی میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ مریم بی بی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم لوگ آپ کو ووٹ دے کے ہم لوگ لے کے آئے تھے کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے رحم دل بندے ہیں، یہ جو ہے کہ ایک رحم دل فیملی ہے. تو یہ ہم لے کے آئے تھے. کیا آپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ کو اسلامک نالج ہے تو آپ صرف ایک چیز کا کیجئے گا کہ آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لگایا جو آپ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق کا آپ نے دیکھا ہوگا دور خلافت جو ہے وہ اس میں مطلب اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا فرمان تھا اس وقت کہ اگر دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ، ہم تو انسان ہیں، ایک بکری کا بچہ اگر پیاسا اور وہ بھی دریا کے کنارے جہاں پہ وہ پی بھی سکتا ہے، اس چیز کا بھی میں ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہے ہو رہا ہے، جو پاکستان میں عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آپ کا گریبان اتنا بڑا ہے کہ روز محشر جتنے ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں گے آپ وہ سنبھال سکیں گی. وہاں آپ کی پہچان میاں صاحب کی بیٹی کے طور پہ نہیں ہوگی. وہاں اللہ یہ کہے گا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کن کو ہم پہ مسلط کیا جو ان کی موجودگی میں ہمارے ساتھ اتنے ظلم ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لطیف سرا صاحب سے ہمارا بہت ہی دیرینہ تعلق تھا. وہ ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے اور سابق سیکرٹری لاہور بار تھے. 2007 میں ہم کٹھے جیل میں گئے جب مشرف کی ایمرجنسی لگی، تو اس کے بعد اس سے پہلے کا ہمارا تعلق ہے. اور بڑے ہمیشہ وہ کسی بھی تحریک میں، چاہے وہ وکلاء کی ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی کی ہو، ہر عامر کے خلاف، اور جو بھی ہماری ملک میں جب بھی مشکل وقت ہے اور وکلاء نے تحریک چلائی اس میں وہ بہت راول دستہ میں ہوتے تھے وہ. اور ان کا مرڈر جو ہے وہ بہت بڑا لاس ہے ہماری لیگل فریٹرنٹی کو اور ہماری پوری جو کمیونٹی ہے اس کے لیے. اور بالکل ناحق یہ قتل ہے، اور صرف ان کا یہ گناہ تھا کہ 3 سال پہلے ان کے جو بھائی حنیف سرا صاحب کو مرڈر کیا گیا، وہ کیس کی وہ پیروی کر رہے تھے
اور ان کو اوپن تھریٹس آتی تھی کہ تم کیس کی پیروی سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بھی رستے سے ہٹا دیں گے، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے. اور انفارچونیٹلی جو ان کے مخالف جنہوں نے ان کے بھائی کو مرڈر کیا تھا، کوئی ذاتی رنجش دشمنی نہیں تھی، صرف وہ ایک مافیا ہیں، وہ بھتہ خور ہیں، اوپنلی وہ ان کا جو ان کے اپنے گاؤں کے ہیں، منشیات فروش ہیں، قبضہ مافیا ہیں. اور یہی ان کے جو بھائی بڑے تھے وہ بھی شہید ہوئے الگ رستے میں، صرف ان کے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. اپنے خود ذاتی طور پہ انہوں نے ایف آئی آرز ان کے خلاف کروائی تھیں، بہت بہت بڑا اسلحہ جو ہے منشیات انہوں نے ریکور کروائی تھیں. اسی وجہ سے پہلے 3 سال پہلے ان کے بھائی کو رستے سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد ابھی لطیف سرا صاحب کا قتل ہمارے ایک نظام عدل پہ اور ہمارا جو نظام ہے اس پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ کورٹس میں بھی جب پیروی کے دوران سرا صاحب پیش ہونے جاتے تھے تو جج صاحب کو کہتے تھے کہ خدا کا واسطہ میری اس میں کراس کروا لیں کیونکہ مجھے اوپن تھریٹس مل رہی ہیں. اور آج 3 سال کے بعد بھی ان کا کراس بھی نہیں ہوا، اور وہی ہوا جس کے خدشات تھے ہمارے بھائی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ڈیفینیٹلی پوری ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے ارسپیکٹیو آف جو ہماری افیلیشنز ہے، گروپنگ ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت میں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت عرصہ سے ہماری لائرز کمیونٹی کا ایک تقاضا ہے، لائرز پروٹیکشن ایکٹ، جو کہ اب پاس بھی ہو گیا ہے 2023 میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد زیادہ حالات جو ورسٹ ہوئے ہیں. زیادہ ہمارے وکلاء آپ دیکھیں، اب یہ پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں جتنے وکلاء مرڈر ہوئے ہیں آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو لطیف سرا کے جو قاتل ہیں اور جو ان کے بھائی کے قاتل ہیں وہی انہی کے قاتل ہیں. اور یہ ہر ایک جو ملزم ہے اس کے کم از کم اس کے خلاف کو 50 سے زیادہ ذاتی، اس ایک بندے کے جتنے ملزمان ہیں سب کے خلاف 50 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں. اور وہ پورے ایک مافیاز ہیں اور ان کو پوری پروٹیکشن ہے ہمارے جو اشرافیہ کی ہے اپنے علاقے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. یہ ہماری کمیونٹی کا بہت بڑا لاس ہے. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہمارے چھوٹے بھائی رانا سفیان مرڈر ہوئے ہیں، عام طور پہ اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن وہ تو بیچارہ، اس کا تو کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، وہ تو ان کے ساتھ گیا ہوا تھا. اور اس نے بتایا بھی کہ میرا تو اس مطلب دشمنی سے یا ان سے مطلب کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بالکل ناحق قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ درندے تھے. اور اتنی بروٹلی انہوں نے جس طرح 2 ہمارے بھائیوں کو مرڈر کیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے. تو اس کے بعد ہم نے چونکہ یہ پچھلے جمعے کا یہ وقوع ہے اور 2 دن ہمارا آف ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے، تو ہم نے بڑا بھرپور اپنا ہاؤس رکھا لاہور ہائی کورٹ بار کا سوموار والے دن. اس میں پھر ہماری پوری ہم نے ایک اس میں ریزولوشن ہم نے پاس کی اور ہم نے ڈیمانڈ کی کہ فی الفور جو بھی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دیے جائے. اور ہم نے اس سے اگلے دن منگل والے دن پھر ہماری آر پی او شیخ پورہ سے میٹنگ تھی، پوری سرا صاحب کی فیملی جو ان کے بردر ان لا ہیں، اور ہم نے ایک ٹیم پوری ایک لائرز کا ہم نے پینل ایک کنسٹیٹیوٹ کیا ہے. ان کو نوٹیفائی ہم نے کیا ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے کہ جو ان کے کیسز کی پیروی کرے گی. تو یہی جو پینل ہے وہ اور لطیف سرا صاحب کے جو اپنے جو ان کے بردر ان لا ہیں اور میں خود ہماری کیبنٹ کی طرف سے ہم آر پی او سے ہماری بڑی اچھی سیٹنگ ہوئی جو اطہر اسماعیل صاحب میں آر پی او شیخ پورہ. تو ان سے ہم نے یہی ڈیمانڈز کی کہ ایک تو فی الفور جو ہے ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایک ریسنٹلی بنا ہے جس سے جو ہے وہ کافی مطلب جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیس سرا صاحب والا CCD کو اس میں وہ دیا جائے، ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی پوری پرسو کریں گے، منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اپنی بار کے لیول پہ، ذاتی لیول پہ، جس بھی لیول پر ہمیں کرنا پڑا انشاءاللہ ہم اس کو ضرور انصاف لینے تک ان کی فیملی کو ہم انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے.
دیکھیں جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بے بسی سرا صاحب والے کیس میں نہ صرف سرا صاحب بے بس تھے بلکہ اتنی ہیلپ لیسنس جو ہے ہم اپنی بار کی, کیونکہ جب سے میں کیبنٹ میں آیا ہوں اس وقت سے سرا صاحب آتے تھے 2 گھنٹے تک ہمارے پاس کمیٹی روم میں بیٹھتے تھے اور انہی خدشات کا اظہار کرتے تھے. کبھی میں کسی کو فون کرتا تھا ان کے کہنے پہ جس سے کوئی ان کو امید نظر آتی تھی. کبھی ہم نے آر پی او کو فون کرنا, انہوں نے ان کو جا کے ملنا. کبھی ہم نے ڈی پی او شیخو پورہ کو فون کرنا جن کی یہ جورسڈکشن میں. کبھی ہم نے تھانہ مرید کے جس سرکل میں ڈی ایس پی کو فون کرنا. کبھی ان کو لائسنس کے لیے ہم نے ان کے لیے ایفرٹ کی تو ہماری کیبنٹ جو ہے وہ ہوم سیکرٹری کو جا کر ملی اور ہم نے ان کو اسپیسیفکلی سرا صاحب کے لیے ریکویسٹ کی. تو انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جن کے خلاف کوئی ریکارڈ نہ ہو ہم ان کو لائسنس ایشو کریں. تو ہم نے کہا جی یہ تو آپ کی بہت ہی جو ہے وہ ایسی پالیسی ہے جس سے جو ڈیزرونگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. جن کو لائسنس کی ضرورت ہے, اسلحہ لائسنس کی, آرمز لائسنس کی, ان کے خلاف تو ان کی دشمنیاں ہیں, کوئی نہ کوئی ان کے مسائل ہیں, ان پہ ایف آئی آرز بھی ہیں, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے ایگری کیا اس بات سے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں کہ جن سے جو ڈیزرونگ ہو ان کو لائسنس ایشو ہو. تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی. پھر ہم نے ایک ایز اے ہول جو ہمارے لائرز کی کہ ہم جس کو ریکمینڈ کریں ہماری کیبنٹ آپ اس کو پرائرٹی بیسس پر لائسنس جاری کریں. تو وہ ہم نے پھر لیٹر بھی لکھا ہے, لیکن مین وائل ابھی ہمارے ہوم سیکرٹری ریسنٹلی چینج ہو گئے ہیں. تو لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے اور ہم جو بھی ہمارے اس طرح کے اور بھی ہمارے بہت سے ابھی 2005 میں ہمارے سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل رائے نواز جو میرے آفس کے تھے, بڑی نون فگر تھے, سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل تھے, ان کا مرڈر ہوا ہے. اس میں بھی ہم اتنی ہی ہمیں ہیلپ لیسنس نظر آئی جتنی آج ہمیں سرا صاحب کے لیے ہے. لیکن انشاءاللہ دیکھیں جی ہمارے بس میں تو کوشش ہے وہ ہم اپنی ایٹموسٹ کوشش کریں گے. اور اسی طرح ان کی جو فیملی ہے میں ذاتی طور پہ بھی جا کر ان سے ملا ہوں اور انہیں 24/7 اپنی سروسز کا میں نے ان کو آفر کیا ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. خاص طور پہ جو ان کے بردر ان لا ہیں, جو ہماری بہن جو کہ مدیہ بھی ہیں, ہماری بھابھی, ان کے جو بھائی ہیں, تو ان سے ہمارا رابطہ ہے. تو انشاءاللہ پوری اپنے ایشور کریں گے جی ان کی پروٹیکشن, ان کی فیملی کو کوئی ایشو نہ ہو. تو جو ہمارے بس میں ہم انشاءاللہ میکسیمم کریں گے. اور ہم گورنمنٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ رہی جو آر پی او شیخو پورہ ہیں, انہوں نے ہمیں پوری یقین دہانی کرائی اور انہوں نے بھی بتایا ان کو خود بہت افسوس تھا. وہ ریگولر جاتے تھے ان کے پاس, ان کی بہت ساری سٹنگز تھیں, تو انشاءاللہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پروٹیکشن بھی دیں گے ان کی فیملی کو اور انشاءاللہ کیس کو بھی ہم پراپرلی پرسو کریں گے. جمعے کو مرڈر ہوا, اس کے بعد 2 دن ہمارے ویسے آف ہوتے ہیں. تو منڈے کو ہم نے پھر ان کے سوگ میں اور اس کو کنڈیم کرنے کے لیے ہم نے پورا ہاؤس کیا بھرپور. ہمارا 2 گھنٹے تک ہمارا ہاؤس چلا. تو بلکہ لاہور بار جو ہے انہوں نے اسٹرائک کی تھی سیٹرڈے والے دن. سیٹرڈے میں لاہور بار ہمارا, کیونکہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار کے مبشر رحمان وہ ہمارے گروپ کے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ تو علامتی طور پر ہوتی ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور جو فیملی ہے لطیف سرا صاحب کی وہ تو اب ہم میں نہیں رہے, تو ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کی فیملی کو انصاف ملے اور فردر بھی جو ہے فیملی کو پروٹیکشن بھی ملے. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ اب اس پہ کیا کیا جا رہا ہے اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس میں کیا مددگار ثابت ہوں گے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. بڑا افسوسناک واقعہ ایک مرتبہ پھر ہوا. لطیف سرا صاحب انہیں قتل کر دیا گیا اور جب ان کے بھائی کو مرڈر کیا گیا تو اس وقت بھی وہ بہت سارے اسٹیٹمنٹ ان کے تھے کہ ان کو بھی جان کا خطرہ ہے اور انہوں نے اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کر دیا. تو وکلا کی جان محفوظ نہیں ہے, قانون کی معاونت کرنے والے جو ہے وہ بھی قتل ہو رہے ہیں اور ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ لطیف سرا ہمارا بھائی تھا, اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, اس کو کروڑ کروڑ جنت میں جگہ دے. کبھی بھی وہ ایز اے وکیل قتل نہیں ہوئے.
اگر آپ اس بات کا تاثر یہ لیں کہ کوئی وکیل کیس کرنے کی وجہ سے یا آؤٹ آف سیکوینس آف پروفیشن مرڈر ہو تو یہ ایک علیحدہ سیکوینس ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بڑی اس پہ کلیئر ہے. لائرز پروٹیکشن ایکٹ آیا, اس کے تحت اس کو سیشن ٹرائل ڈکلیئر کیا گیا کہ لائرز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا بینگ اے پروفیشنل. ٹھیک ہے. اب اگر وکیل صاحب لطیف سرا صاحب کے کیس کے فیکٹس کی بات کریں تو بیسیکلی یہ ان کے گاؤں کے اندر کچھ ایسی زمین جس کو ہم روٹین کے اندر شاملاٹ کی زمین کہتے ہیں, اس کا بیسیکلی ایک ایشو تھا جو ایوالو ہوا. اور اس کے بعد پھر کیونکہ جب ان کے بھائی مرڈر ہوئے تو میں ان کا کونسل تھا اور میں نے اس کیس کو فیروز والا میں وہ اس کی جورسڈکشن تھی, وہ کیس کے لیے ہم بیلز میں جاتے تھے دوسری پارٹی کے اگینسٹ, کیونکہ جب وہاں سے یہ میٹر اٹھا اور ان کے بھائی نے ایک اپلیکیشن دی کہ دوسری پارٹی میں کچھ لوگ اپنے آپ کو وکیل پوسٹ کرتے تھے کہ وہ جعلی وکیل تھے, ان کے خلاف بار کونسل میں اپلیکیشن آ گئی, وہ پروسیڈنگ چلنی شروع ہو گئی. پھر ان کے گاؤں میں کچھ ناجائز فروشی نارکوٹکس کی فروخت کی جس پہ ایک عام شریف آدمی کو اعتراض ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے جو نشہ بیچنے والے تھے ان کا یہ گمان اور خیال تھا کہ لطیف سرا صاحب کے بھائی انفارم کرتے ہیں پولیس کو اور ان کی انفارمیشن پہ ریڈ ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پرسنل وینڈیٹا کے اوپر وہ قتل ہوئے اور اس قتل ہونے کے بعد لطیف سرا کیونکہ کمپلیننٹ تھے تو انہوں نے اس کیس کی پیروی شروع کی. تو میں ان کا وکیل انگیج ہوا کیونکہ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے پہلے میرا 24-25 سال کا ایکسپیرینس تھا اور میں 302 کے کیسز ہی کرتا تھا. تو وہ میں نے پھر چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے ان کو ریکویسٹ کر کے ان کی اپلیکیشن پہ وہ کیس ٹرانسفر کروایا فیروز والا سے شیخو پورہ کی حدود سے لاہور, اور وہ لاہور میں کیس ہو رہا تھا. اب بیسک ایشو یہ تھا کہ لطیف سرا صاحب کے بھائی جو تھے وہ کیوں گاؤں میں دفن تھے, تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لطیف سرا صاحب ہر جمعے اپنے بھائی کی قبر پہ جس کو وہ مقبرہ کہتے تھے وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھتے تھے, یا وہ اپنے جو کیونکہ ان کے ساتھ سیاسی طور پہ تھا تو وہ اس حوالے سے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی وہ جمعہ پڑھتے تھے جا کے, لیکن پڑھتے وہ اپنے علاقے میں تھے جا کے. تو جب میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے اس چیز کا گمان کیا کہ جی میرے پہ مجھے تھریٹس ہیں یا مجھے, تو ہمارے پاس وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہم سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں وٹنسز کو اور وکٹمز کو اور کمپلیننٹ کو. تو میں نے ریکویسٹ کی DPO شیخو پورہ سے کہ جب بھی یہ جائیں تو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, تو ان کو سیکیورٹی ملتی تھی اور یہ پولیس سیکیورٹی کے اندر جا کے اپنے جو بھی روزمرہ کے کام تھے وہ کر کے تو واپس آ جاتے تھے. اب ایشو از دیٹ کہ جمعے کو جب وہ گئے تو پولیس سے میں نے کیونکہ اپنے طور پہ پوچھا ہے تو DSP جن کو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا, یہ وہاں پہ ود ان ٹائم نہیں گئے. یہ جمعے کے ٹائم پہ گئے اور وہاں پہ شاید وہ DSP خود جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا اور یہ سیکیورٹی لیے بغیر چلے گئے اور جمعہ پڑھا اور وہاں پہ یہ اکرس ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا فیلئر میں نہیں کہوں گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو پارٹیز آپس میں ڈریگر ڈرون ہوتی ہیں تو پھر اس میں کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے, کچھ اپنی سیکیورٹی بھی کرنی پڑتی ہے. اور جب وہ اگر آپ فوٹیج بھی دیکھیں یا ویڈیو دیکھیں تو گن ان کے پاس موجود تھی لیکن انہیں شاید وہ گن چلانے کا موقع نہیں ملا. تو اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے اور اب ہم نے ان کا کیس جو ہے اس کو ایک ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کر دیا اور اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ تفتیش ہو اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم رہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی یا آپ اگر یہ سمجھ لیں سیفٹی, تو ارسپیکٹیو آف دی فیکٹ کہ کوئی وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, پولیس مین ہے, کچھ بھی ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی بھی ہے اور اسٹیٹ وہ یہ ذمہ داری پورے کرنے کا پورے طریقے سے ہماری CM پنجاب جو ہے ان کا ویژن کلیئر ہے. وہ اس بات پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی فورس بنائی گئی ہیں, یہ ابھی آپ نے CCD دیکھا ہے, اس کا ڈپارٹمنٹ نیا انٹروڈیوس کیا گیا ہے, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی, کیپیسٹی انہینس کی جا رہی ہے, ماڈرن ٹیکنیکس کو ہم لے رہے ہیں, بہت کام کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ ول ڈیفینیٹلی پرووائڈ سیکیورٹی ٹو ایوری سٹیزن. ٹھیک ہے فراز صاحب, اس میں ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ان کا تھوڑا سا ذاتی معاملہ تھا اور آپ نے بتایا کہ نارکوٹکس کے کچھ معاملات وہاں پہ تھے جس پہ وہ ان کو اعتراض بھی تھا اور کسی بھی شریف شہری اور محب وطن پاکستانی کے لیے یہ اعتراض اس کا جائز ہے. اپلیکیشنز بھی تھیں اس سے پہلے, ہم نے ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا, ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر اس کو بہت دفعہ دکھا بھی چکے ہیں آپ سے بات کرنے سے پہلے کہ وہ
زاروں قطار رو رہے ہیں. نہیں، میں نے دیکھا ہے پروگرام، میں نے وہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے. زاروں قطار رو جی رہے ایسی بالکل ہیں ایسی. کہ ان کے بہت شدید تحفظات تھے کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب دیکھیں ان کی جو بیوہ ہے، جو ان کی بیوی مدعی بنی ہے اس میں، وہ بھی شاید وکیل ہیں اور وکیل برادری ہی ہے. تو ایک ایسا شخص جس کا براہ راست کوئی تعلق تو نہیں تھا ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ، اور کچھ ایسی چیزیں، کچھ انویسٹیگیشن جو اب تک ہوئی ہیں، کچھ شیئر کر سکیں گے، کچھ اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بطور وکیل تو ہمیں زیادہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کرمنل کے خلاف ایک مقدمے کے مدعی ہوں، آپ گواہ بھی ہوں، تو وہ کرمنل سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ودن 4 کارنرز آف لا رہنے کی کوشش کرے گا. وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ وکیل کا میں نقصان کروں، کہ جس کی وجہ سے مجھے ٹف ٹائم مل رہا ہے تفتیش میں، یا جس کی وجہ سے مجھے ٹف ٹائم مل رہا ہے کورٹ کے اندر. اور یہ صرف لطیف سرا والا ایک انسیڈنٹ نہیں ہے. آپ اس سے پہلے عارف بھنڈر صاحب والا واقعہ سن لیں. وہ بھی صرف اور صرف عارف بھنڈر کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ ایک اچھا وکیل تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کروٹ کروٹ جنت دے، اور اس کے کانٹیکٹ سے. تو کرمنل کو جب یہ میسج چلا جائے نا کہ یہ شخص میرا نقصان کروائے گا، یا مجھے یہ پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، یا تھرو پراپر چینل ود دی پروسیجر آف لا یہ مجھے سزا دلوانے کی کیپیسٹی میں ہے، تو وہ نقصان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لطیف سرا صاحب جو بھی تھا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی ہے ہر چیز، لیکن ان کے پارٹ پہ یہ فیلئر تھا. ان کو جب پتہ تھا کہ میرا کرمنلز کے ساتھ مقابلہ ہے اور میں کیسز جو ہے ان کو سزا دلوانے کی طرف جا رہا ہوں، اور اسٹیٹ نے جب آپ کو ایک پرووائڈ کیا تھا سیکیورٹی، تو آپ کو سیکیورٹی میں جانا چاہیے تھا. تو یہ اٹ واز اے فیلئر آن ہز پارٹ. اب میں کیونکہ فوت ہوئے ہوئے شخص کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. باقی جو آپ نے دوسرے فولڈ کی بات کی، تفتیش پورے طریقے سے ہو رہی ہے. سی ایم خود اس پہ اس کو دیکھ رہی ہیں. ہمارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ. جو کنسرن وہاں کے ڈی پی او ہیں وہ پورے طریقے سے آن بورڈ ہیں. تفتیش جاری ہے. اب میری کوشش اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وٹنس پروٹیکشن کے تحت وٹنسز کو وہاں پہ شامل تفتیش نہ کروائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس ان کو لاہور میں کسی سیف پلیس پہ تفتیش کرے، اور کوشش کریں کہ مزید ان کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وائف بھی ان کی جو کمپلیننٹ ہے ایز اے پریکٹسنگ لائر. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کو جتنا اس ایگنی سے بچا سکتی ہے وہ بچائے. ٹھیک ہے. فراز صاحب، پولیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو براہ راست یا انڈائریکٹلی آپ، چاہے وہ وکیل ہو، کوئی ایڈوکیٹ ہو یا عام شہری ہو، آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی اور آپ کا بیان بھی سامنے آتا ہے، اور لوگ اس پہ بڑا اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے کا پاس رکھتے ہوئے ان کی پوری بھرپور مدد کرتے ہیں. اب وہی معاملہ ہے لطیف سرا کی جو مسز ہیں، جو لطیف سرا صاحب اپنے بھائی کی اس کی کر رہے تھے، مدعیت میں مقدمے کی پیروی کر رہے تھے، اور اب ان کی مسز کر رہی ہیں. میسیج وکلا کے لیے اور ان کی مسز کے لیے کوئی؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں وکلا کو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ وکیل کی اپنی لیٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو وکیل کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ وکیل آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا وکالت ہوتی ہے جس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بالکل اس خاندان کا، جو ہمارے بھائی کا جو اس کے متاثرین ہیں، جو اس کے لواحقین ہیں، ان کی ہمیں پوری مدد کرنی چاہیے. ان کے کیس کے اندر جتنی پیروی میں ان کا ساتھ دے سکتی ہے باہر، اس کو دینا چاہیے. اس کے ننھے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں باہر کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے بچے ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کی تعلیم افیکٹ ہو جائے یا ان کی روزمرہ زندگی مشکلات کا اگر شکار ہو. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا بھائی تھا، یہ ہماری بار کا فرض ہے کہ ہم پورا طریقے سے ان کا ساتھ دیں. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ لطیف سرا کو کن وجوہات کی بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھی کیا کہتے ہیں، ان کی بیوہ کا کیا کہنا ہے. تمام لوگ اس امید پر ہیں کہ ان کے قتل کے ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. یقیناً وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائی کو تو انصاف نہ دلوا سکے، شاید ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی اور ان کو خود انصاف مل جائے. اس مقدمے میں ان کی
बेवा मुद्दई हैं और वो उम्मीद करती हैं हुकूमत से भी और हुकूमती इदारों से भी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।